کوئی بھی زبان جو اس کے بولنے والے ہوتے ہیں اس زبان کو وہی لوگ خوبصورت بناتے ہیں۔ دیکھیں، اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو بچہ گھر سے ہی سیکھے گا کہ اب ہم نے اس زبان کو بولنا اتنا کم کر دیا ہے کہ اب ہمیں بولتے ہوئے بھی یہ شرم آتی ہے۔ اردو زبان کی خوبصورتی سے ہم سب ہی واقف ہیں، یہ ایک ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ کوئی بھی زبان جو اس کے بولنے والے ہوتے ہیں اس زبان کو وہی لوگ خوبصورت بناتے ہیں۔ اردو جیسے کہ ہماری قومی زبان ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت دلچسپ، ایک بہت خوبصورت زبان ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ہم نے اس زبان کو بولنا اتنا کم کر دیا ہے کہ اب ہمیں بولتے ہوئے بھی یہ شرم آتی ہے۔ ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم انگریزی بولیں یا پھر اس کے ساتھ کوئی اور، ہم مختلف زبانیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہماری اپنی قومی زبان ہے اس کو ہم آہستہ آہستہ ناپید کرتے جا رہے ہیں۔ اردو زبان پہ ایک چھوٹا سا مضمون جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا جو عنوان ہے وہ ہے قیمتی اثاثہ۔ تو دھیان سے آپ سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا۔ خالہ جان، کسی کی میٹھی آواز سنائی دی، میرے کان کھڑے ہو گئے لیکن بولی کچھ نہیں، بدستور برتن دھونے میں مصروف رہی۔ اتنے میں دوبارہ وہی آواز سنائی دی، خالہ جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالہ جان کہتے ہوئے نہایت ادب سے سلام کیا گیا۔ اب کی بار میں رہ نہ سکی اور فوراً مڑ کے دیکھا، ایک 7 سے 8 سال کا پیارا سا بچہ دروازے پہ کھڑا تھا۔ خالہ جان سنیے، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ بیٹا جی، آپ دروازے میں تو کھڑے ہی ہیں، اندر بھی آ جائیں۔ میں نے خوش دلی سے کہا، جی معذرت چاہتا ہوں، دراصل دروازہ کھلا ہوا تھا تو میں اندر داخل ہو گیا۔ ابھی تو میں اس کے خالہ جان کہنے کے سحر سے نہ نکلی تھی کہ ایسا خوبصورت جملہ بولا گیا، حیرت در حیرت، اور ابھی حیرت کے سمندر میں ہی غوطہ زن تھی کہ پھر آواز آئی، خالہ جان میں آپ کے پڑوس میں ہی رہتا ہوں، وہ ادھر کتھئی رنگ کے بڑے دروازے والا گھر ہمارا ہی ہے۔ امی جان نے کہا ہے کہ آپ کسی وقت ہمارے گھر تشریف لائیے، اور اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آج ہی تشریف لے آئیے۔ میں اسے جواب کیا دیتی، میں تو ابھی تک اس چھوٹے سے بچے کے سلیقہ مند گفتگو کے سحر سے ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ گھر جسے ہم براؤن گیٹ والا گھر کہتے تھے، اردو میں کتھئی رنگ کا دروازہ کہنا کتنا خوبصورت لگتا ہے، اور اوپر سے بچے کا انداز گفتگو ایسا دل نشین، مجھے کہیں پڑھا ہوا وہ شعر یاد آیا، میرے کانوں میں مصری گھولتا ہے کوئی بچہ جب اردو بولتا ہے، سنیے تشریف لائیے، زحمت نہ ہو تو خالہ جان، کیسا مٹھاس گھولتا لفظ ہے خالہ جان۔ آج کون کسی کو خالہ جان کہتا ہے، محلے بھر کے بچے بھی اور رشتہ داروں کے بچے بھی، سب نے ایک ہی لفظ پکڑا ہوا ہے، آنٹی۔ اف، اچانک ہی اس لفظ آنٹی سے متلی سی ہونے لگی۔ خالہ جان، اس نے پھر مجھے مخاطب کیا۔ پھر میں امی جان سے کیا کہوں آپ کے بارے میں؟ جی جی بیٹا، ان سے کہنا میں شام کو ضرور آؤں گی۔ جی بہتر، میں اب چلتا ہوں خالہ جان۔ وہ سر جھکا کے سلام کرتا ہوا چلا گیا، اور میں سوچتی رہ گئی، یا اللہ، یہ اردو تہذیب کا گمشدہ خزانہ کہاں سے اس محلے میں آ گیا؟ کسی زمانے میں اردو میری بھی کمزوری رہی تھی، مگر شادی کے جھمیلوں میں پڑھ کے وہ ادب، وہ شاعری سب خواب ہو گئے جیسے۔ شام کو میں ان کے گھر پہنچی تو دروازہ ایک بچی نے کھولا، جو یقیناً اسی تمیزدار بچے کی بہن تھی۔ نہایت ادب سے سلام کیا اور دائیں ہاتھ سے گھر کے اندر کی جانب آنے کا اشارہ کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی، اندر تشریف لائیے خالہ جان۔ میں اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ گئی۔ ان کی والدہ اور دادی جان نے خیر مقدم کیا، ارے آئیے نا، آپ کا اپنا ہی گھر ہے، تشریف رکھیے، کم عمر خاتون نے کہا، جو یقیناً ان بچوں کی والدہ ماجدہ تھی۔ دراصل ہمیں یہاں آئے ہوئے 2 ماہ ہی ہوئے ہیں، آپ سے ابھی تک ملاقات نہیں ہو سکی تھی، تو سوچا شام کی چائے مل کر پیتے ہیں، آپ کو ناگوار تو نہیں گزرا؟ ارے نہیں نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مجھے تو اچھا لگا آپ نے اتنی اپنائیت سے بلایا۔ پھر میں کافی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ سب لوگ بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، لب و لہجہ آداب سے بھرا ہوا تھا، چھوٹے بچے بھی اس انداز میں بات کر رہے تھے، لڑ رہے تھے تو بھی اتنی تمیز سے۔ آپ ہماری پینسل واپس کر دیجیے، ورنہ ہم بابا جان سے آپ کی شکایت کر دیں گے۔
مجھے بے ساختہ وہ شعر یاد آیا، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ واپس آنے لگی تو میں نے بڑی محبت اور اپنائیت سے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی، جسے انہوں نے بڑی خوش دلی سے قبول کیا۔ کہنے لگیں، ضرور آئیں گے بیٹا، آپ کہیں اور ہم نہ آئیں، ایسے تو حالات نہیں۔ پھر وہ مجھے دروازے تک چھوڑنے آئیں، دعائیہ کلمات سے رخصت کیا، فی امان اللہ کہا۔ میں گھر آئی تو بہت کھوئی سی تھی۔ اردو کا ایسا بیش بہا خزانہ میرے گھر میں کیوں موجود نہیں تھا؟ میرے ارد گرد سب لوگ ایسے کیوں ہیں جو اپنی روزمرہ گفتگو میں آدھے لفظ انگریزی کے بول کر خوش ہوتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں؟ مجھے لگا میرا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ رات کو میاں صاحب گھر آئے تو میں نے ان سے تذکرہ کرنے کیا۔ احمد، وہ لوگ اتنے مہذب ہیں کہ کیا بتاؤں، آہستہ آواز میں اور بہت ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ایسی تعظیم کرتے ہیں کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں۔ اور پتہ ہے کیا، ان کے گھر کوئی آتا نہیں، کوئی بیٹھتا نہیں، وہاں سب لوگ تشریف لاتے ہیں اور سب تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے گھر میں ڈرائنگ روم، باتھ روم، بیڈ روم نہیں، بلکہ وہاں مہمان خانہ، خوابگاہ اور باورچی خانہ اور غسل خانہ ہوتا ہے۔ اور بیڈ شیٹ کو کہتے ہیں پلنگ پوش۔ کتنا حسین لفظ ہے نا، پلنگ پوش۔ ایک ہم ہیں بیڈ شیٹ کرتے نہیں تھکتے، پورے کے پورے غلام بن کے رہ گئے ہیں وہ انگریزوں کے۔ اور پتہ ہے، وہ اپنے بچے کو کھانا کھلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹا جی آپ ٹھیک سے کھائیے اور یہ سارا ختم کیجیے۔ اور ہمارے یہاں کی مائیں اپنے بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں، جلدی جلدی فنش کرو، شاباش، گڈ بوائے۔ اوف احمد، مجھے ان انگریزی کے لفظوں سے وحشت سی ہو رہی ہے جو ہم نے اپنی روزمرہ گفتگو میں زبردستی شامل کر لیے ہیں۔ سچ کہتی ہوں احمد، میں جب سے ان کے گھر سے آئی ہوں ایک عجیب سے سحر میں گرفتار ہوں۔ ان کی میٹھی زبان کا جادو میرے سر چڑھ کر بول رہا ہے، ان کی گفتگو ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ اور ان بچوں کی دادی جان تو ایسے گفتگو کرتی ہیں کہ دل موہ لیتی ہیں۔ بات بات پہ کوئی نہ کوئی شعر یا محاورہ گفتگو کو چار چاند لگا رہا تھا، مگر ایسے کہ ان میں کوئی تصنع یا بناوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اپنی بہو سے کہہ رہی تھی، علینا بیٹی یہ رکابیاں یہاں تپائی پر رکھ دیجیے اور چائے کی پیالی بہن کو پکڑائیے۔ مجھے پھر اردو کی رومانویت لیے ایک شعر یاد آ گیا، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ ارے بھائی بیگم، ہم بھی کوئی لکھنؤ ادب کی بھاری بھرکم کتاب لے آتے ہیں، وہاں سے سیکھ کر مہذب اردو بولا کریں گے۔ بس اب کھانا تو لاؤ یار، بہت بھوک لگی ہے، یہ آج اردو کے لیکچر سے ہی پیٹ بھرنا پڑے گا۔ آپ بیٹھیے، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ انہیں کھانا دے کر میں پھر اردو کے نوحے پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ اردو کتنی خوبصورت، کتنی مہذب زبان ہے، ہم نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ ہم ایسے کیوں ہو گئے، آدھے تیتر آدھے بٹیر، گھر کے رہے نہ گھاٹ کے؟ ہم نہ جانے کون سی رنگین اردو بولنے لگے ہیں، اپنا قیمتی اثاثہ کھوئے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں۔ ہمارے اسکولوں میں انگریزی پڑھائی جاتی ہے، ہمارے بچے اردو سے ناآشنا ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں سے اردو زبان بوریا بستر سمیٹ رہی ہے اور ہم بے خبر ہیں۔ اردو سے اس دشمنی کی وجہ کیا ہے آخر؟ ہم جانے انجانے میں کیوں اپنا نقصان کرتے چلے جا رہے ہیں؟ میں سوچتی رہی اور سوچتی چلی گئی۔ زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئیں نفرت کے خنجر سے، زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئیں نفرت کے خنجر سے، یہاں کانوں میں اب الفاظ کا رس کون گھولے گا؟ ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمیں یہ ڈر ہے مستقبل میں اردو کون بولے گا۔ تو یہ ایک مضمون تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں، انگریزی ایک ایسی زبان ہے جو بین الاقوامی ہے، وہ سیکھنا، اس میں بات کرنا ظاہر ہے یہ ہم پہ لازم ہے، اور جو آپ کے سامنے یہ حالات چل رہے ہیں اس میں تو بہت ضروری ہے کہ چاہے ہمارا تعلق مدرسے سے ہو، اسکول سے ہو یا پھر کہیں سے بھی، ہمیں انگریزی زبان آنی چاہیے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہماری جو اپنی قومی زبان ہے، جو ہماری اپنی زبان ہے، ہم اس کو بالکل اس کے ساتھ سوتیلا بن کریں، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پر آج کل کے جو ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ اردو میں بھی انگریزی کے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ خود بتائیے کہ اس کی اردو کیا بہتر ہو سکے گی؟ دیکھیں، اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو بچہ گھر سے ہی سیکھے گا، انگریزی ایک ایسی زبان ہے وہ بڑا ہو کر بھی سیکھ سکتا ہے، جگہ جگہ پہ انسٹیٹیوٹ ہیں، اسکولز ہیں، وہاں پہ جا کے وہ انگریزی سیکھ سکتا ہے۔ لیکن آپ کو میں بتا دوں، اگر اردو سے نہیں سیکھی تو پھر اردو وہ بعد میں نہیں سیکھ سکتا۔ تو اپنے
पूरा आपने फोकस ये करना है, आपकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आपका बच्चा है वो बेहतरीन अंदाज में अपनी कौमी ज़बान बोले, उसको अदब का पता हो। और एक तो हम उर्दू भी बोलते हैं, तो हमने उर्दू में बहुत से ऐसे अल्फाजों को जमा कर दिया जो उर्दू ज़ुबान के हैं ही नहीं, तो उस पर तो हम खैर कभी बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल जो इससे हमें सबक मिला वो ये कि हमें उर्दू अदब सीखना चाहिए और उर्दू में हमें आपस में बातचीत करनी चाहिए।